بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انڈین آرمی چیف لونگے والا پہنچے۔ یہ لونگے والا جو سائٹ ہے یہ بیسیکلی رحیم یار خان جو ہمارا ایک شہر ہے اس کے ساتھ بارڈر آتا ہے لونگے والا۔ اب یہاں پر جا کر انڈین آرمی چیف نے تمام چیزوں کا جائزہ لیا اور آپ امیجن کریں، بڑی حیران کن صورتحال ہے کہ آپریشن سندور جو کہ اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا اس آپریشن کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ یعنی ایک طرف انہوں نے کہا اپنے فوجیوں کو کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے، دوسری طرف انہوں نے جو اپ کمنگ آپریشن ہے، جو اب ہونے والا آپریشن، اس کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور فوجیوں کو کہا کہ آپ الرٹ رہیں، آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے اور اب اصل مارکے کا وقت آیا ہے جس کے لیے ہمیں تیار رہنا۔ اب آپ امیجن کریں ذرا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی اتنی بڑی پاکستان اور انڈیا کی ایک وار ہوئی ہے جو کہ نیوکلیئر وار میں بدلنے والی تھی، اس کے بعد اگر آپ انڈیا کے تمام لوگوں کے بیانات دیکھیں تو آپ کو ایک ہی پیٹرن نظر آئے گا کہ آپریشن سندور ریزیوم ہوگا، آپریشن سندور پاز ہوا ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ اب آرمی چیف ان کا پہنچا ہے لونگے والا پاکستان کے بارڈر کے ساتھ، اور اس دفعہ جو آپ کو پیٹرن نظر آ رہا ہے اس میں آپ غور کریں گے تو ایک ہی چیز ریپیٹ ہوتی بار بار نظر آ رہی ہے، وہ ہے ان کی فوج جو گراؤنڈ فورسز ہوتی ہیں، بڑی فوج جس کو بولتے ہیں گراؤنڈ فورسز، ان کی زیادہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کبھی سکھوں سے ویڈیوز بنوا رہے ہیں، کبھی آرمی سے ویڈیو بنوا رہے ہیں، کبھی کسی سے ویڈیو بنوا رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، اور ایک ہی پیٹرن میں آپ کو حیران کن طور پر چیزیں نظر آئیں گی کہ ایئر فورس سے زیادہ انہوں نے اس وقت گراؤنڈ فورسز، جو ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، فوج نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، انہوں نے میزائل مارے ہیں، انہوں نے جا کر پاکستان میں کوئی انٹری نہیں کی ہے۔ اس ساری صورتحال میں پھر بھی اگر آپ پیٹرن دیکھیں گے تو آپ کو ان کا آرمی چیف، ان کے جرنیل جاتے ہوئے کہاں نظر آ رہے ہیں، وہ پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر والی سائڈ پر جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ غور کریں تو ملٹری بیسز پر جا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر سب سے مین چیز پیٹرن ایک نظر آ رہا ہے کہ اس دفعہ وہ جو تیاری کر رہے ہیں وہ بارڈر پار فوج اتارنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی لیے آرمی چیف جا رہا ہے بار بار جگہ ملٹری بیسز پر جا رہا ہے، کبھی راجناتھ سنگھ جا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے۔ زیادہ تر تو ان کو ایئر بیس پر جانا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے میزائل مارے، انہوں نے چیزیں ماری، لیکن وہ گراؤنڈ فورسز کے پاس زیادہ جا رہا ہے کہ اچھا نہیں، اب ہمیں آگے بڑھ کر آپریشن سندور کو ریزیوم کرنا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس دفعہ انہوں نے دو چیزوں پر زیادہ فوکس کیے رکھا ہے، وہ ہے نیوی بار بار ان کی کہہ رہی ہے کہ ہم تیار ہیں، ہمیں آپ آرڈر دیں، فلانا دیں، اور اس کے ساتھ گراؤنڈ فورسز۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ پیٹرن کیا نظر آ رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ آپ نے اگر یہ چیزیں سمجھیں تو آپ یہ ذرا سمجھیں، راہل گاندھی نے جے شنکر کو ایک بڑی اہم بات کی ہے اور کہا ہے کہ جے شنکر نے چونکہ بیان دیا تھا کہ جی پاکستان کو ہم نے پہلے بتا دیا تھا ہم اٹیک کرنے جا رہے، تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بہت سارے جو تیارے گرے ہیں وہ تمہاری پاکستان کو انفارمیشن پاس کرنے کی وجہ سے تھی، کیونکہ تمہیں پہلے بتا دیا تھا کہ ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں، تو میزائل تو تم نے مارے تھے اور ساتھ رافیل بھی جا رہے تھے، تو کتنے تیارے ہمارے گرے۔ اب یہ صورتحال جان کر پورے انڈیا میں ظاہر سی بات ہے سوالات اٹھے ہیں، اور فرانس کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ آج فرانس کا ڈیلیگیشن پہنچا ہے اور انہوں نے راہل گاندھی سے ملاقات کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے فرانس اس وقت اپسٹ ہے، ان کے رافیل طیارے جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جو صورتحال ہے کہ اب وہ ریکویسٹ کرنے کے لیے پوری طرح راہل گاندھی کے پاس پہنچ گئے بھی آپ اس معاملے پر خاموش رہیں، آپ اس ساری صورتحال کے اندر چیزوں کو کام ڈاؤن کریں، اور آپ یہ خاص طور پر جہاز گرنے کے حوالے سے بات نہ کریں کیونکہ ان کے شیئرز گرتے ہیں، بلینز آف ڈالرز کا، یوروز کا ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر انڈیا کو پنچ کر رہی ہے یہ چیز تب تک پنچ کرتی رہے گی جب تک ان کے دماغ میں ایک چیز وسیع رہے گی۔ آپ یہ سوچیں ان کو اس بات کی بڑی زیادہ تکلیف ہے کہ وہ پاکستان کا کوئی طیارہ کیوں نہیں گرا سکے۔ دیکھیں میزائل انہوں نے مارا، اس کو انہوں نے بڑا سیلیبریٹ کیا، بتایا، لیکن وہ ابھی تک اس بات پر بضد ہے کہ ہم نے کوئی طیارہ ان کا کیوں نہیں گرایا۔ تو ان کے دماغوں میں یہ چیز بیٹھی ہے کہ طیارہ تو ہم نے گرانا ہے، ہم اس طیارے کو گرائیں گے
تو صورتحال ہمارے لیے بہتر ہوگی. بہرحال آنے والے وقت کے اندر وہ معاملات سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ تمام کی تمام چیزیں اس وقت خراب ہونے کے لیے جا رہی ہیں، کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں. پر آنے والے وقت میں آپ کو ایک یہ پوزیشن لیتے ہوئے نظر آئیں گے تمام کے تمام لوگ کہ حالات اس وقت بالکل ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں نظر آ گئے. اب یہاں جو معاملہ سامنے آ رہا ہے وہ آرمی کا. آرمی کو انہوں نے جو تیار کیا ہے، دیکھیے پہلے بھی 2 کام تھے، آپ کو یاد کیجئے. ہم نے ایک دن پہلے ٹیلی گراف نے جب خبر بریک کی تھی کہ انڈیا 300 میل دور پہنچ چکا ہے کراچی پر، کسی بھی وقت کراچی پورٹ کو اٹیک کرنے والا ہے، ان کے میڈیا نے جو خبریں بریک کرنا شروع کی تھی وہ اصل میں ایک دن پہلے ہی ان کی آرمی نے اور ان کی گورنمنٹ نے، ان کے تمام نیوی اور سب نے ان کو، یعنی جو پورا ایک رد عمل تھا، پہلے سے مائنڈ تیار کر دیا تھا کہ ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں، ہم نے پورٹ پر قبضہ کر لیا. وہ اصل میں وہ کام کرنے والے تھے، وہ انہوں نے پہلے مائنڈ بنا دیا تھا. وہ تو الگ ہوا کہ پاکستان نے اٹیک کر دیا اور وہ پیچھے ہٹی اور سارے کے سارا معاملہ ہوا، ورنہ وہ صورتحال تو آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی. آپ یاد کیجیے ہماری ملٹری بیسز پر، نور خان بیس اور یہ وہ پتہ نہیں کون کون سی بیسز پر حملے ہو رہے تھے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے ڈرونز آ گئے تھے، پورا پاکستان پینک میں تھا. ہم بات کر رہے تھے اٹیک کی. اب اصل میں وہ جو کام کریں آرمی چیف کا آنا جانا، یہ سارا ایک کام وہ کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے فوجیں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کا مطلب دیکھیے فوجیں اتارنا کوئی عام بات تو نہیں ہے، آپ ایئر فورس کی مدد کے بغیر یہ کام کر نہیں سکتے. اور اس دفعہ صورتحال الگ نظر آ رہی ہے. ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو اس دفعہ مار کھائی ہے، وہ 2-3-4 کام تو اکٹھے کریں گے. وہ ڈرونز بھیجیں گے، میزائل بھیجیں گے، اور اس کے ساتھ وہ چاہیں گے کہ کم از کم ہمارے رافیل نہ گرے، ہمیں اس کا کوئی توڑ ملے، اور جو ٹیکنالوجی پاکستان نے استعمال کی ہے ہمیں اس کا کوئی کم از کم توڑ ملے، ہم بائی پاس کریں ان کی ڈیفنس لیئر کو. اور جب ہم یہ تمام کام کریں پھر ہم فوج اتاریں، کیونکہ انہوں نے پلان، آپ کو ایک بات اچھی طرح سمجھنی ہے، انڈیا نے اس دفعہ یہ بھی پلان کیا ہوا ہے، اور پہلے بھی یہی پلان تھا، وہ صرف ایگزیکیوٹ پلان نہیں ہو پایا. پلان ان کا یہاں تک بھی تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو لاہور میں بھی فوجیں اتار گئے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ وہ اس بات پر بالکل بضد تھے کہ وہ بڑی تباہی کریں، وہ فوجیں اتار لیں. اور ہم لوگ سمجھ جا رہے کہ خالی کشمیر، انہوں نے ہر جگہ فوج اتار دی تھی. انہوں نے کراچی میں بھی حملہ کرنا تھا، انہوں نے دیگر جگہوں پر بھی حملہ کرنا تھا. اس صورتحال کے اندر اس دفعہ جو تیاری سے وہ آ رہے ہیں وہ پہلے سے زیادہ بھیانک ہے. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ مودی کے بیانات سے ایک چیز آپ کو بڑی کلیئر نظر آئے گی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نیوکلیر دھمکی میں نہیں آنا. پچھلی دفعہ اگر حملہ اس نے نہیں کیا تو وہ صرف اس لیے کہ امریکہ نے کہا تھا کہ نیوکلیر پاکستان میں اٹیک کرنے والا ہے، جو امریکہ نے کہا پھر انڈیا نے بھی کرنا. تو اس نے بڑا کلیئرلی اور بار بار مودی اس بات کو دہراتا ہے کہ میں نے نیوکلیر دھمکی میں نہیں آنا. تو اس کا مطلب ہے اس دفعہ جب وہ اٹیک کریں گے پاکستان بھی جواب دے گا. پھر وہ اس بات کی دفعہ پرواہ نہیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. پھر وہ یہ پرواہ بھی نہیں کریں گے کہ پاکستان پر کتنا بڑا حملہ ہوگا، انڈیا پر کتنا بڑا حملہ ہوگا، انڈیا کی تباہی ہوگی، ہماری ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے تباہی کرنی ہے. پلان ان کا بڑا سیدھا سادہ سا ہے کہ انہوں نے برہموس میزائل بڑی تعداد میں مارنے ہیں، ڈرونز بھی مارنے ہیں، فوج کا کام بھی کرنا ہے. اور یہ جو بار بار وہ کہتے ہیں آپریشن سندور ابھی تک ہم نے کیا ہے، یہ ریزیوم کریں گے، ہم فلانا کریں گے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. انہوں نے واقعی یہ کام کیا ہے اور وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بہرحال ایک بات طے ہے جو آنے والے وقت میں آپ کو اور ہم سب کو سمجھ آئے گی. حالات یہ بتا رہے ہیں کہ صورتحال اس وقت بڑی خراب ہے، اور آنے والے وقت میں چیزیں مکمل طور پر آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی انڈیا کی جانب سے. انڈیا پانی پر بھی آلریڈی کہہ چکا ہے کہ اس نے اب سنتاس معاہدہ کینسل کر کے پرماننٹلی اس نے نیا معاہدہ کرنا، لیکن کریں گے وہ اپنی شرائط. تو پاکستان اپنی شرائط پر لانے سے پہلے ان کو میزائلوں کے ساتھ اگر شرائط دکھا دے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اب آپ سوچے ہیں کہ اس سارے معاملے میں ایک بات آپ سمجھ لیں، اس دفعہ جنگ میں اسرائیل براہ راست پارٹیسپیٹ کرے گا انڈیا کے ساتھ، براہ راست، اور فوج اتارنے کے معاملے میں نہیں کرے گا. کیونکہ جب یہ غزہ میں لڑائی کی تھی تو انڈیا نے ان کا بڑا ساتھ دیا تھا، ان کے ڈرون سے ظاہر سی بات ہے ساتھ تو دیا ہے، لیکن اس دفعہ ان کی ایئر فورس مکمل طور پر تیار ہوگی، لڑیں گے شاید یہ، اور وہ نیٹ ورک جو پاکستان کا توڑنے کی کوشش کریں گے، یہ ان کا پلان ہے. رافیل انہوں نے پاکستان میں گھسانے، اور انہوں نے کوشش تو پہلے بھی کی تھی، وہ الگ بات ہم نے ان کے تباہ کر دیے تھے.
اس دفعہ وہ دوبارہ کوشش کریں گے اور اس دفعہ وہ چاہیں گے کہ کم از کم ہم اس نیٹ ورک کو بریک کر سکے. اس کے لیے وہ اسرائیل کی مدد لیں گے اور اسرائیل بھی اس دفعہ چاہے گا کہ کم از کم ہم اس صورتحال میں کامیاب انڈیا کو کروائیں. کیا صورتحال ہوگی کیا نہیں ہوگی جواب ہم نے دیا تھا, ہم دوبارہ جواب دیں گے. لیکن گراؤنڈ فورسز کو اتنا ہائی لیول پر ایکٹیویٹ کرنا, بار بار جانا, سپاہیوں کو کہنا کہ آپ تیار رہیں, ابھی جنگ اصل تو شروع ہوگی, کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہا ہے ان کے دماغوں میں جنگ سوار ہے.